آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مضمون یہ چل رہا تھا سورہ محمد میں یہ آیت آئی تھی کہ جب فرشتے منافقین کی اور منکرین کی روح نکالیں گے تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر یضربون ماریں گے۔ اسی کی تفسیر میں مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ روح نکالنے کا منظر کیا ہوتا ہے، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بندہ مومن کی روح کو جب ملاک الموت نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد جنت کے فرشتے اس روح کو فوراً وصول کرتے ہیں، خوشبوؤں کے اندر جو وہ جنت سے لے کر آتے ہیں اس میں بساتے ہیں اور جنت کے کفن میں لپیٹ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ لے کر اس کو آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، اور جدھر جدھر سے وہ گزرتے ہیں ادھر ادھر ایک خوشبو بکھرتی ہے، اور جس ایریے سے وہ گزرتے ہیں وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ ما ھذا الروح الطیب، کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو روح لے جانے والے فرشتے جس کی روح لے جا رہے ہیں اس کے اچھے نام کے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہیں، حتی ینتہو بہا الی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر کے آسمان اول تک پہنچتے ہیں۔ فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، تو ان فرشتوں کے کہنے پر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے جو بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں میں درجات ہیں کہ سب انسان برابر نہیں ہیں، کچھ وی آئی پی ہوتے ہیں، کچھ وی آئی پی ہوتے ہیں، کچھ عام پبلک ہوتی ہے، تو ہر آسمان کے جو بڑے مقرب فرشتے ہیں وہ اس روح کو اوپر لے جاتے ہیں اور دوسرے آسمان کے پاس چھوڑتے ہیں، وہاں سے پھر دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہاں کے جو بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو لے کر وہاں سے اگلے آسمان تک، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس روح کو لے جایا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جب 7ویں آسمان تک اس روح کو لے جایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اُکْتُبُوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب، میرے بندے کے نامہ اعمال والی کتاب جس کو علیین کہتے ہیں، فرمایا کہ اس کو علیین میں لکھ دو، لکھنے کے بعد کیا کرو؟ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور اس روح کو واپس زمین کی طرف لے جاؤ۔ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُمْ وَفِيهَا أُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کیونکہ میں نے اس کو اسی سے پیدا کیا، اس لیے میں اس کو اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اس کو دوسری مرتبہ اسی سے نکالوں گا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ،
اب ساتویں آسمان پر روح جب پہنچتی ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو علیین میں لکھ دو، اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس روح کو واپس زمین میں لے جاؤ، چونکہ ہم نے زمین ہی سے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی میں انسان کو ہم بھیج رہے ہیں، وہیں سے اس انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اس جگہ پر پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر اس بندے کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں قبر میں، فَيُجْلِسَانِهِ، اور اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولُونَ لَهُ، پھر وہ فرشتے بٹھانے کے بعد اس کو پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ، تو اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا پالنے والا اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ لَهُ مَا دِينُكَ، کہ تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ، تو وہ انسان کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فَيَقُولُونَ لَهُ، پھر وہ فرشتے تیسرے نمبر پر اس کو پوچھتے ہیں مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، کہ جو آدمی تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا وہ کون ہے؟ فَيَقُولُ، تو اگر بندہ مومن ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو وہ کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک چوتھا سوال پوچھیں گے وہ فرشتے، فَيَقُولُونَ لَهُ، وہ پوچھیں گے وَمَا عِلْمُكَ، تجھے یہ علم کیسے ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یا اسلام تیرا دین ہے، یا رب تیرا پروردگار ہے، یہ باتیں تجھے معلوم کیسے ہوئیں؟ تو وہ جو جواب دیتا ہے وہ سنیں۔ فَيَقُولُ، وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی۔ اللہ کی کتاب کا قبر کے اندر جواب دینے کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، پھر اس پر میں ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ جب یہ ہو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، اس کے بعد آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے، اب وہ گویا امتحان میں پاس ہو گیا، جو سوالات قبر میں بندہ مومن سے پوچھے تھے اس کا انہوں نے جواب دے دیا۔ تو فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ، تو پھر آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ہوائیں اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، اور تا حد نظر اس کے لیے قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے پاس ایک انتہائی حسین، جمیل، خوش پوشاک اور عمدہ خوشبو والا آدمی آتا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے فیقول، وہ کہتا ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، تمہیں ہر اس چیز کی خوشخبری جو تمہیں اچھی لگتی ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ یہ خوشخبری وہ اس کو دیتا ہے فرشتہ آنے والا، آنے والی شکل، آنے والا فرشتہ نہیں بلکہ آنے والی شکل اس کو یہ خوشخبری دیتی ہے۔ ابشر بالذی یسرک
ہر اس چیز کی تجھے خوشخبری جو تجھے خوش کر دیتی ہے، جو تجھے پسند ہے۔ ھذا یومک الذی کنت توعد، یہی وہ دن تھا جس کے لیے تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا کہ نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت کی خوشبوئیں ملیں گی، جنت کے لباس ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ فیقول لہ من انت، تو وہ قبر والا اس کو پوچھتا ہے، وہ جو شکل اس کو خوشخبری دے رہی ہے، من انت، کہ تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تو خیر والا چہرہ ہے، تو اتنی اچھی خوشخبری میرے لیے لایا ہے، تو ہے کون؟ فیقول، تو وہ کہے گا، وہ جو شکل آئی تھی، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں جو مجسم ہو کر قبر میں تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ فیقول، پھر وہ میت، وہ لاش جس کو آپ نے دفن کیا، فیقول، وہ کہے گا ربی اقیم الساعۃ، اے اللہ قیامت قائم کر، حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل اور اپنے مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ تو وہ جواباً کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے رب قیامت کر دے، قائم کر دے، تاکہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔ قرآن حکیم سے اس کا ثبوت ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے تو باقاعدہ اس کا دنیا کے اندر جو پریوار تھا، جو اس کے تعلق والے تھے، ان کو باقاعدہ وہاں آپس میں ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے چونکہ اپنے اہل مال سے تو ہر آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے، تو پھر جب یہ ان مراحل سے روح گزرے گی، جسم گزرے گا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرے گا کہ یا ربی، اے پروردگار، اقیم الساعۃ، قیامت کو جلدی قائم کر، تاکہ میں اپنے مال اور اپنے اہل کی طرف لوٹوں۔ بس آگے